یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ ملک میں ایک جمہوری آئینی پارلیمانی پرامن تبدیلی آئی ہے اور متحدہ اپوزیشن کامیاب رہی ہے غیر آئینی، غیر پارلیمانی، غیر جمہوری طریقوں سے ان کی جو عدم اعتماد کی تحریک کو جس بری طریقے سے ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں وہ سفل رہے، کامیاب رہے، اور پارلیمنٹ نے جناب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم منتخب کر دیا ہے۔ آج ہی فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے، جو کور کمانڈر سے بڑی میٹنگ ہے۔ اس میں قومی سلامتی کے لیے عہد کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج نے ادارے اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کا سخت نوٹس لیا ہے، اور ساتھ ہی اس بات پر خوشی کا اظہار، اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ آئینی عمل اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ایک جو تبدیلی آئی ہے، اس کا حوالہ نہیں دیا تبدیلی کا، لیکن قانون کی عملداری اور آئین کی عملداری جو یقینی بنائی گئی، اس میں فوج کا کردار کی تعریف کی گئی ہے یا اس کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جو کیمپین چلائی تھی، تو وہ فوج کے خلاف بڑی ہی منفی کیمپین، بڑی بیہودہ کیمپین، اس میں کوئی 2 لاکھ میسیجز بھجوائے گئے، اور یہ کوئی 2000 کے قریب سائٹس تھی جہاں سے یہ کام کیا گیا۔ اب پرانے قانون کے تحت جو مسلم نواز کے دور میں آیا تھا، جو پیکا کی شکل میں آرڈیننس کی صورت میں دوبارہ اسے اور سخت کر دیا گیا تھا، اسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دے کر ختم کر دیا تھا، اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ لیکن پچھلا جو قانون ہے، آرڈیننس ہے، وہ موجود ہے، جس کے تحت ایف آئی اے ملک بھر میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف، جو کہ اس سوشل میڈیا کی مہم میں شامل تھے، انہیں گرفتار کر رہی ہے۔ تیسری طرف جو نئے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ابھی اقتدار سنبھالا ہی ہے کہ کولیشن کے اندر اختلاف سامنے آنے لگے ہیں۔ جو وسیم اختر ہے، ایم کیو ایم کے لیڈر، انہوں نے وزیر اعظم کی تقریر میں کراچی کے مسائل کا ذکر نہ کرنے پہ پبلکلی احتجاج کیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم کو جانا پڑا ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے ملاقات کے لیے۔ وہ کراچی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بہادر آباد ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر پہ، ایم کیو ایم پاکستان کے ہیڈ کوارٹر پہ بھی جائیں گے، اور جہاں جا کے یقیناً وہ جو معاہدے کیے ہیں ایم کیو ایم سے، اس کا اعادہ کریں گے یا اس پر عمل درآمد کی یقین دلانی کرائیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کل 174 ووٹ ملے ہیں، اکثریت 172 کی ہے۔ یہ حکومت صرف 3 اراکین کے اکثریت کے ووٹ کی اکثریت سے حکومت میں ہے۔ یہ ایک 10-11 جماعتوں کی کولیشن ہے، اور افراد بھی اس میں آزاد بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جن کے ووٹس جو اگر نہ رہے تو جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں رہے گی۔ مطلب یہ کہ بہت ہی براڈ بیسڈ ہے یہ کولیشن، اور جس میں سب لوگوں کو ساتھ لی جائے بغیر کام نہیں چلے گا، اور یہ اس میں گڑبڑ آ سکتی ہے، اور گڑبڑ کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ تو لہذا شہباز شریف پنجاب سپیڈ کو بھول جائے اور پاکستان سپیڈ بنانے کی کوشش میں کہیں وہ کولیشن کے اعتماد کو کھو نہ بیٹھے، یہ میری انہیں پہلی ایک طرح سے تنبیہ ہے یا گزارش سمجھ لے، کہ وہ کولیشن کو اس طرح نہ چلائے جس طرح وہ پنجاب کو چلاتے رہے۔ اس کولیشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک رہبر کمیٹی بنائیں، تمام پارٹیوں کے رہنماؤں کی، جو کابینہ کو اور وزیر اعظم کو مسلسل گائیڈ کرتی رہے۔ اب خود میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے وزراء کے قلمدانوں کا فیصلہ جناب نواز شریف کریں گے۔ اسی طرح باقی پارٹیوں کے لیڈرز بھی اپنی اپنی پارٹیوں سے جو وزراء دیں گے،
ان کی پارٹی کی قیادتیں وہ فیصلہ کریں گی، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی پارٹی قیادت کے گائیڈ لائنز کے تحت ہی کابینہ میں کام کر رہے ہوں گے۔ تو شہباز شریف کسی ایک جماعت کے وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ 10-11 جماعتوں کے وزیر اعظم کے طور پہ، یا 10-11 گروپس کہہ لیں یا ایلیمنٹس کہہ لیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ابھی لیکن جو میں سٹائل دیکھ رہا ہوں ان کا سٹائل ایک پرائم منسٹیریل سٹائل ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی براڈ بیسڈ گورنمنٹ میں ویسا نہیں ہو سکتا جیسے میاں نواز شریف کا تھا بطور وزیر اعظم، یا وہ پنجاب میں جب چیف منسٹر تھے وہ ویسا نہیں ہو سکتا۔ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبوری حکومت، یہ ایک طرح کی عبوری حکومت ہے، یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے۔ میں نے سنا عباسی صاحب کا جو سابق وزیر اعظم ہے، نواز لیگ کے لیڈر، وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا عندیہ دیا ہے کہ ابھی 1 سال 7 مہینے کا ٹینیور باقی ہے اس گورنمنٹ کا، اس اسمبلی کا، تو لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حکومت کا دورانیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی 1 سال 7 مہینے سے لے کر کم کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بعد نواز لیگ چاہے گی کہ وہ الیکشن کی طرف جائے۔ اسی طرح کا اظہار اپنی بات چیت میں بلاول بھٹو نے بھی کیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کریں اور الیکشن کی طرف جائیں۔ سب سے بڑا دباؤ جو وہ ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا ہے، جن کے پاس اب ایک اور پاپولر بیانیہ آ گیا ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، اور یہ کہ خودداری اور آزادی کی وہ مہم چلانے نکلے ہیں۔ انہوں نے 3 جلسوں کا پشاور، لاہور اور کراچی میں اعلان کر دیا ہے۔ یقیناً یہ بڑے جلسے پرزور ہوں گے اور بڑے پرشور ہوں گے اور بڑے پرآواز ہوں گے، جس میں کافی ان کے ورکرز اور ووٹرز بڑی تعداد میں شریک ہوں گے، اور وہ اس حکومت پہ دباؤ ڈالنے جا رہے ہیں تازہ یا نئے الیکشنز کا۔ تو یقیناً یہ حکومت ایک اگلے انتخابات کے حوالے سے ایک دباؤ میں بھی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس حکومت کے سامنے فوری مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے، جو چھپ گیا اس خط کے حوالے سے جو پاکستان کے سفیر نے لکھا کہ مہنگائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اخبارات میں یا ٹیلی ویژن سے یہ بات غائب ہو گئی اور ساری بحث آ گئی حکومت کے بدلنے کے سین سے، لیکن اب پھر وہ حقیقت کہ مہنگائی بہت ہے اور ملک کے معاشی حالات بڑے خراب ہیں۔ لیکن پچھلی حکومت میں اور اس حکومت میں فرق یہ ہے کہ نواز لیگ تاجروں، کاروباری لوگوں، صنعتی کار طبقے کی جماعت ہے، وہ اس سسٹم کی جماعت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں سرمایہ دار طبقہ، تاجر طبقہ کیسے کام کرتا ہے، اسے کیسے کام لیا جاتا ہے، اسے کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ 7-8 روپے ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں کم ہو گئی، اور روپے کی قیمت جو تھی وہ 190 روپے تک چلی گئی تھی، اب 182 پہ آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ رفتہ رفتہ کم ہوتی ہوئی 170 میں روپیہ آ جائے گا۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں کوئی 1700 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے، اور آج بھی وہ اضافہ جاری رہا ہے اسٹاک ایکسچینج کا، جو ایک طرح سے اعتماد کا اظہار ہے اس حکومت پہ جس کی قیادت کی نون لیگ کر رہی ہے۔ یہ نون لیگ اس حساب سے بڑی مختلف جماعت ہے پی ٹی آئی سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی کہ اسے صنعتی اور تاجر طبقے کی حمایت یافتہ یا ان کی نمائندہ جماعت سمجھا جاتا ہے۔ تو جبکہ عمران خان کی جماعت ایک طرح سے پرانے سسٹم کو اکھاڑنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ جن عناصر کو لے کر آئی وہ پرانے ہی سسٹم کے کل پرزے تھے، اور جس بیوروکریسی کے ذریعے وہ تبدیلی لانا چاہتی تھی تو وہ تبدیلی کہیں اس کا ہمیں دور دور تک نام و نشان نہ آیا، لہذا وہ پرفارمنس بھی بہت بری ہو گئی۔ اور پھر یہ کہ شہباز شریف صاحب کو اور نون لیگ کو ایک اور بات ممیز کرتی ہے کہ وہ پنجاب کی بیوروکریسی ان کے ساتھ تھی جب وہ حکومت میں نہیں تھے، اور آج بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بیوروکریٹک جو ہرڈلز تھی پچھلی حکومت کے کاموں میں، وہ غالباً شہباز شریف کے کاموں میں
وہ حائل نہیں ہوں گی، بلکہ بیوروکریسی بڑی ایکٹیولی ان کے ساتھ کام کرے گی، اور انہوں نے اپنے ساتھ وہ پرانے فواد چودھری اور دوسرے وہ ڈاکٹر صاحب، وہ ایسے وہ بیوروکریسی کے پرانے کل پرزے جو نواز لیگ کے ساتھ بہت ملک رہے ہیں، انہیں آتے ہی اپنے ساتھ سیکریٹریٹ میں لگا لیا ہے۔ لیکن جو بات مجھے آج پریس کانفرنس سنی میں نے مفتاح اسماعیل کی اور باقی ٹیم کی، مجھے یہ کوئی خاص باشی ٹیم مفتاح اسماعیل سمیت نظر نہیں آتی، اور یہ پرائم منسٹر نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئی نیشنل اکنامک کونسل بنائی جائے جس میں وہ بڑے لوگوں کو، ماہرین کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہتر فیصلہ ہے، اور ویسے بھی اس حکومت کی جس کی قیادت نواز لیگ کرے گی اور جس کے پاس وزارت خزانہ ہوگی، اس کی اصل گائیڈنس جو ان کے سب سے بڑے تجربہ کار اور مشاق وزیر خزانہ رہے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ ہی اس کی رہنمائی بھی زیادہ تر کریں گے۔ لیکن یہاں بھی سوال آ جائے گا کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، بہتر ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جو وزیر خزانہ لگائیں، وہ پاکستان میں بڑے بڑے باعمل اکانومسٹ رہے ہیں، جن میں پاشا صاحب بھی شامل ہیں، اور لوگ کے نام میں لے سکتا ہوں، درجن بھر لوگوں کے، جو اس کام کو اور اس وقت میں جو فوری، درمیانی مدت اور لمبی مدت کے حساب سے معاشی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ بڑا مسئلہ آ جائے گا وزارتوں کی تقسیم کا۔ اس میں یقیناً پارٹیز جو ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوں گی، پورٹ فولیو کم ہوں گے، یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوگا، جسے امید ہے کہ یہ حکومت آرام سے گزار لے گی۔ لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کی مدت کتنی ہوگی، اس سے اس کی حکمت عملی کا تعین ہوگا۔ اگر تو آپ 1 سال 7 مہینے کے لیے حکومت کرنے آئے ہیں یا کریں گے، پوری اس اسمبلی کی ٹینیور پورا کرنا چاہیں گے، تو آپ کی حکمت عملی ایک اور ہوگی۔ اگر آپ کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، ایک تھوڑے عرصے کی حکومت ہے، یعنی آپ کو 100 دن یا 120 دن کر لیں، 3 سے 4 مہینے کر لیں، 5 مہینے کر لیں، اس حد تک حکومت میں رہیں گے، تو پھر آپ کو اس کے حساب سے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا تو مسئلہ مہنگائی ہی کا ہوگا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمت گر گئی ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، گیس کی سپلائی کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا سپلائی سائڈ کے حوالے سے مسئلہ ہے، اسے کیسے حل کیا جائے اور قیمتوں کو مستحکم کیا جائے ہی نہیں بلکہ کم کیا جائے۔ اور لیکن جو اعلان کیا گیا تنخواہ کا کہ وہ کم از کم اجرت 25,000 روپے ہوگی اور پینشن میں 10% اضافہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مایوس کن ہے، جس کی مجھے بہت ہی افسوس ہوا سن کے کہ مفتاح اسماعیل مجھے 25,000 روپے میں ایک مزدور کے 6 افراد کے گھر کے فیملی کا بجٹ بنا کے دکھا دیں۔ وہ خود سرمایہ دار ہیں، اس لیے وہ مزدور کے حالات کے بارے میں نہیں جانتے۔ کم از کم تنخواہ جو ہے، میں نے کچھ گزارشات اس حکومت کے سامنے پیش کی ہیں آج ہی سوشل میڈیا پہ، میں وہ 7-8 بڑے نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کم از کم نمبر 1 کہ کم از کم تنخواہ 35,000 روپے کی جائے ایک مزدور کی، اور اسی طرح جو سرکاری ملازمین ہیں نچلے درجے کے، ان کی تنخواہ میں کم از کم 30% اضافہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ جو قیمتیں، ضروری اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ کم کی جائیں، اور یہ کہ یہ جو دولت مندوں پر، بھلے وہ زرعی آمدنی والے ہیں، یہ صنعتی آمدنی والے ہیں، ان پر ٹیکس بڑھایا جائے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو وسیع تر کیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جس کا اظہار سازش خط کے حوالے سے وزیر اعظم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، صائب فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کہ ان کیمرہ اجلاس میں اسے رکھا جائے گا، وہاں پہ نہ صرف یہ کہ اس کے بارے میں ایک قطعی واضح موقف سامنے آنا چاہیے اور اس کی یہ جو سازش ہے اس کی اصل حقیقت عوام کے سامنے لائی جائے، بلکہ یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی اور سلامتی پالیسی کی ڈائریکشن کیا ہو یہ بھی وہاں زیر بحث آنے چاہیے۔ پچھلی حکومت میں ایک قومی سلامتی کی پالیسی کا ذکر کیا گیا تھا جس میں ہیومن سیکیورٹی اور معاشی سلامتی کو اول کا قرار دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے
خارجہ اور سلامتی کی پالیسی کیا ہوگی جو آج جس پر پوری قومی سطح پہ بحث چل رہی ہے، اور خاص طور پہ عمران خان اس پر زور دے رہے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کے لیے ایک آل پارٹیز کمیٹی یا کمیشن قائم کیا جائے جو انتخابی اصلاحات کرے اور اس پر ایک ایسا بل تیار کرے جسے پھر پبلک ڈبیٹ کے لیے کھول دیا جائے تاکہ اس پر ایک قومی اتفاق رائے بنے۔ اس میں جو عوامی نمائندگی کا طریقہ کار ہے خاص طور پہ اس کے بارے میں کوئی ہمارے پبلک ریپرزینٹیو سسٹم میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ اس میں عورتوں کی براہ راست ووٹ سے اور اقلیتوں کی براہ راست ووٹ سے اور مزدوروں کی براہ راست ووٹ سے کسی متناسب نمائندگی کے کسی مناسب نظام کے تحت کیسے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور الیکشن میں روپے پیسے کا استعمال جو ہے اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا مدعا جو ہونے جا رہا ہے وہ ہے الیکشن کا۔ آئندہ انتخابات کا اس حکومت کو اور پارلیمنٹ کو اسکیڈول کا اعلان کر دینا چاہیے، اور اس میں اس حکومت کو زیادہ سے زیادہ اپنا 100 دن کا یا 120 دن کا ایک سمارٹ پروگرام دینا چاہیے، اور باقی یہ ہے کہ انہیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آخر کار اسے انہیں استحقاق تو ہے کہ یہ 1 سال 7 مہینے کی جو ٹینیور ہے وہ پورا کر سکیں، یہ کانسٹیٹیوشنلی انہیں رائٹ ہے، لیکن یہ شاید پولیٹیکلی سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جائز نہ ہو، کیونکہ پچھلے مینڈیٹ پہ تو یہ لوگ خود اعتراض کرتے تھے کہ وہ گڑبڑ مینڈیٹ تھا، اس میں گڑبڑ کی گئی تھی، انجینئرنگ کی گئی تھی، اور یہ عمران خان کی حکومت کو نہیں مانتے تھے اور یہ عام انتخابات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اب یہ بیٹھ جائیں کہ اچھا جی ہم نے تو یہ 1 سال 7 مہینے کی جو باقی مدت پوری کرنی ہے، اس انتخاب کی بنیاد پہ بنی ہوئی پارلیمنٹ کی میں اکثریت کے بیسس پہ جسے یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ 5ویں بات میں کہ لہذا ایک انتخابی شیڈول کا اعلان ہونا چاہیے جو زیادہ زیادہ اکتوبر نومبر میں کر دیا جائے۔ اس سے زیادہ بڑھایا گیا تو اس ملک میں پھر یہ کافی مسئلہ بن جائے گا کنفرنٹیشن کا اس ایشو پہ۔ پھر 5ویں بات یہ ہے کہ ایک انسانی حقوق، شہری حقوق، عوامی حقوق، مزدوروں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک کمیشن بنایا جائے جس میں پاکستان کے جو لیڈنگ شہری اور شہری حقوق اور انسانی حقوق کے ماہرین اور بارس کے نمائندے اور میڈیا کے نمائندے ہوں، جو حق اظہار سمیت اور ایک مسودہ تیار کریں چارٹر آف رائٹس کا، جس کی پارلیمنٹ جسے میں ایک لیجسلیٹو شکل میں اپنایا جائے، اور جو گائیڈ لائن فراہم کرے، اور اس کی روشنی میں وہ تمام قوانین جو انسانی حقوق پہ قندغینیں لگاتے ہیں، آزادیوں کو مشروط ترک کرتے جاتے ہیں یا کرتے ہیں، انہیں بدلنا ہوگا اس کی روشنی میں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس یا سول اینڈ ملٹری رائٹس۔ 6ٹھی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکنامک چارٹر کی پھر شہباز شریف صاحب نے جائز طور پہ بات کی ہے، اکنامک چارٹر منظور کیا جائے۔ اس میں 2-3-4 نکات ہم بھی کہنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، 10 نگر معیشت کا خاتمہ، وہ معیشت جو بیرونی عنصر پہ ڈپینڈنٹ ہو، سرمایہ پہ یا ایڈ پہ یا قرض پہ، اس سے جان چھڑانے کی حکمت عملی ہو اور قرض سے نجات پانے کی حکمت عملی ہو۔ ایک تو اس کا بڑا مدعا اس چارٹر کا یہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ تمام براہ راست جو ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے جائیں تمام تر آمدنیوں پہ، بھلے وہ زرعی آمدنی ہے، بلکہ وہ تجارتی آمدنی ہے، بھلے وہ کنسٹرکشن بزنس میں ہے، جو بھی آمدنیاں ہیں، اور یہ کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ بتدریج کم کیے جائیں اور ختم کر دیے جائیں۔ اور پھر یہ نقطہ کہ جاگیرداری اور اجارہ دارانہ سرمایہ دی اور یہ جو فراڈولنٹ قسم کی سرمایہ داری ہے ہمارے ملک میں، اسے ختم کرنا چاہیے، اور سائنسی، صنعتی، زرعی اور ماحولیاتی انقلاب کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس کی حکمت عملی اس کا حصہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جو انسانی آبادی ہے اس کے حوالے سے، انسانی بہبود کے حوالے سے، اور انسانی تعلیم اور صحت کے حوالے سے، اور ملک کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف کے حوالے سے اس پالیسی میں
وہ انہیں بنیادی عوام کی ترقی کو مرکزی نقطہ بنایا جانا چاہیے۔ ساتواں جو معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنائے، ایک نیا چارٹر جس میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ جو انسانی، شہری، معاشی، سماجی، عوامی، صنفی، عورتوں کے، اقلیتوں کے حقوق ہیں انہیں گارنٹی دی جائے، ان کی پاسداری کی جائے، اور سول ملٹری تعلقات کو اور ٹرائی کاٹمی آف پاور کے تحت جو اداروں کی مختلف حدود اور ذمہ داریاں ہیں وہ آئینی طور پہ جو ان میں اگر کہیں ایمبیگوٹی ہے یا صفائی نہیں ہے وہ صاف کی جائے، اور آئینی ایسی ترامیم بھی لائی جا سکتی ہیں۔ اور 8ویں ترمیم کو مستحکم کیا جائے، صوبوں کو خود مختاری کو مزید مضبوط کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی مقامی حکومتوں، طاقتور مقامی حکومتوں تک اختیارات کی جو تنزل ہے وہ اسے بڑھایا جائے، یعنی لوکل گورنمنٹ کو آئین کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی نکات ہو سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں 8واں نقطہ پیش کروں گا کہ بلوچستان کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کیا جائے، اور یہ جو ناپید لوگ ہو گئے ہیں، یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، اسے حل کرنے کے لیے ایک حقیقی معنوں میں سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک ایفیکٹو کمیشن، اور صوبائی سطح پر ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے تحت ایک ایکٹیو کمیشن بنایا جائے جو ان سیشن رہے تاکہ ان تمام مسنگ پرسنز کے معاملے کو حل کیا جائے۔ اسی طرح قبائلی علاقوں سے مسنگ پرسنز کا، یا سندھ انٹیریئر سے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی بازیابی کا کوئی رستہ نکالنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی جمہوری چہرے پر بہت داغ ہیں انسانی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہندوستان میں شہری آزادیوں کے حوالے سے عالمی سطح پر آواز میں اب امریکہ کے سیکرٹری خارجہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ہمیں پاکستان میں جمہوری قدروں اور آئینی کی پاسداری اور انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کو اس تبدیلی کے بعد آگے بڑھنا چاہیے۔ میں اس ٹرانزیشن کے لیے دعاگو ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹرانزیشن ایک مختصر عرصے کا پروگرام بنا کر اور عوام کو موقع فراہم کرے گی کہ وہ اپنی آئندہ پارلیمنٹ کا ایک واقعی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے اپنا انتخاب کرے، اور ہم اس موجودہ بحران سے نکل پائیں۔ مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے۔